میں جس بچے کا ذکر کر رہا تھا کہ میں کٹنگ کرا رہا تھا، تو وہ منائل کی شادی کے ڈیز ہی تھے، میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہ ساتھ والی چیئر پہ بھی کوئی کٹنگ کروا رہا تھا، تو میری آواز سن کے اس نے کہا یہ ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں، تو اس نے بٹ نے کہا کہ ہاں. وہ پڑھا لکھا انسان، نوجوان تھا، مجھے کہتا ہے میں نے سوال کرنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں. تو بڑا اچھا انداز گفتگو تھا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں ڈسٹرب نہ کروں، اگر بار خاطر نہ ہو، تو ایسے بندے سے ڈر لگتا ہے جو اتنا دھیان کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. مجھے کہتا ہے کہ سر محبت فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اس کی اس بات، اس سوال میں تو اس کو وہ دہرا نہیں سکتا، لیکن اس کے اس سوال میں جو چیخ اور جو درد تھا وہ میں محسوس کر رہا تھا. میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے، میں بھی، میرا سر بھی حجام کے آگے سر تسلیم خان تھا، اور اس کا بھی سر اس نے بھی پیش کیا ہوا تھا. تو میں نے اسے ہنس کے کہا کہ بیٹا ہے تو فرض ہے، کیونکہ اللہ نے مانگی ہے، ایک محبت ہی تو اس نے مانگی ہے کہ میرے سے شدید محبت کرو، اور نبی نے بھی محبت ہی مانگی ہے، بلکہ اپنے قرب والوں کے لیے بھی مانگی ہے، اور کچھ بھی نہیں مانگا ہے. تو ہے تو فرض، اور سنت ہے صحیح، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی ادا کرنی ہے، یہ دیکھا دیکھی والی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا پیپر اپنا اپنا ہے. تو اس نے ایک ہلکی سی آہ بری ہائے کر کے، تو میں کہ نفل تو ویسے ہی آپشنل ہوتے ہیں، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ جس پہ گزر جائے. کہتا ہے جی یہ تو واردات ہے، تو یہ تو نبھانی پڑتی ہے. میں نے کہا نبھانی پڑتی ہے یا نہیں میں نہیں یہ بولتا، تم جو کہہ رہے ہو. بہرحال آپ کی بات کا چھوٹی سی جواب یہی ہے کہ میرے خیال میں فرض ہے، اپنا اپنا ہے خیال. دکان میں اور لوگ بھی تھے، میں نے کہا نہیں میں پھنسی نہ جاؤں، بڑے عالم بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ فتویٰ لگ جائے. وہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے 5 منٹ بعد میں لے سکتا ہوں، آپ جائیے گا نا؟ میں کہ نہیں میں ابھی ادھر ہی ہوں. مجھے کہتا ہے سر اگر ون سائیڈڈ ہو جائے تو اس مرض کا کیا کیجیے؟ میں کہ اول تو ون سائیڈڈ ہوتی نہیں ہے. کہتے نہیں سر، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی امی کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی امی اکیلی ہیں، وہ اکیلی ہے. وہ کہتی ہے میں نے تو تمہیں کبھی کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی تھی. اس میں تو وہ سچی ہے. تو اس لیے ہے تو ون سائیڈڈ ہے. میں کہا آپ کو اس سے کیوں محبت ہوئی تھی؟ کہتا ہے ان کی کوئی ادا بھا گئی. تو میں کہ انہوں نے ادا دکھائی نا، 2 سائیڈڈ تو ہے، 2 وے تو ہے، انہیں پردے میں رہنا چاہیے تھا. انہوں نے ادا دکھائی، ادھر سے باہر آیا، آپ شہید ہو گئے. اب ہے تو 2 وے، 1 وے تو نہیں ہے. مجھے کہتا ہے لیکن سر وہ تو نہیں مانتی. میں کہ نہیں وہ تو نہیں مانتے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں کہ اس بات کو چھوڑ دو، لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو محبت ہو گئی ہے، مانتی کا کیا مطلب ہے؟ کہتا جی وہ شادی پہ نہیں مانتی. ان کی والدہ بھی، میں نے تو کہا ہے کہ والدہ بھی میرے ساتھ رہیں گی، ہم اکٹھے رہ لیں گے، لیکن وہ نہیں مانتی، نہ ان کی والدہ مانتی ہیں. دیکھیں نا ماں کتنی ظالم ہے. میں کہ نہیں بیٹا، ماں ظالم نہیں ہوتی، ان کا اپنا اینگل ہے، اور انہیں ماں کی خدمت کرنے دو. اور کہتا ہے جی انہوں نے مجھے علیحدہ سمجھایا، جو انہوں نے مجھے علیحدہ سمجھایا میں اس کو نہیں بتا سکتا. میں کہ یار تم میرے کو کی جانا ہے؟ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، میرا کہیں دل نہیں لگتا. میں نے کہا وہ تو ظاہری بات ہے، دل ایک جگہ لگنا تھا لگ گیا، اور کہاں تو نے دل لگانا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عشق میں شکوہ حرام ہے، معشوق بے عیب ہے. کہتا ہے سر آپ کی یہ باتیں میں نے سنی ہیں، دل میں یہ دعا مانگی تھی کہ خودکشی سے پہلے آپ سے ایک بار ملوں گا، اور یہ باتیں جو ہیں تھوڑی سمجھوں، شاید میں غلط ہوں. میں کہ تو مجھے خودکشی کا انتظار کرنا پہ، خودکشی تو تیری ہو گئی ہے. ابھی میں نے کہا یہ جو تمہارا حال ہے، یہ کہتا نہیں سر یہ تو زیادتی ہے ان کی طرف سے. میں نے انہیں کہا بھی ہے کہ مجھے آپ سے اتنی شدید محبت ہے کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے گھر آ کے رہنے کو تیار ہوں، یا آپ ان کی والدہ اور آپ بھی میرے پاس رہیں، جہاں آپ کہتے ہیں. میری ان کی لڑائی ہو گئی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو اپنی زندگی کے گولڈن ایئرز دیے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا. مجھے بھی کسی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے آپ کو گولڈن ایئر دیے ہیں. میں اس دن سے حیران تھا، سوچی جا رہا تھا
کہ انہوں نے کیوں دیے ہیں مجھے گولڈن ایئر. میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا. یہی لفظ اس نے بول دیے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا اس دن سے تو وہ فون چھوڑ ملتی بھی کہیں نہیں ہے. میں نے کہا بابو محبتیں جتا دی جائیں نا پھر وہ فرض نہیں قرض بن جاتی ہیں. جس کو آپ نے جتایا اس پہ تو قرض ہے, تمہارے لیے اب یہ مرض ہے. کہتا میں نے یہی پوچھنا تھا یہ لا علاج کیوں ہے. میں کہ اس لیے کہ تو علاج چاہتا ہی نہیں ہے, اور جو علاج تو مانگ رہا ہے وہ مل بھی جائے تو بھی نہیں علاج ہونا. جس ملنے کو تو ملنا کہہ رہا ہے اور اس کے ماننے کو ماننا کہہ رہا ہے, اس نے تو تیری محبت کا انکار نہیں کیا. اس نے یہ تو نہیں کہا مجھے تم سے محبت نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں کی وجہ سے میں نہیں آ سکتی. اس کو ماں کی محبت زیادہ پیاری ہے. حاجی نے بھی آتے ساتھ ماں کی بات سے بات شروع کی یہ ماں کی, اور حضرت ویسے کرنی کی مثال دی کہ انہوں نے صحابی بننے سے سرکار نے انہیں اس طرح صحابی نہیں بنایا. کہا ماں کی خدمت میں رہو, ماں کو نہیں چھوڑ کے آنا, ماں کے پاس رہو. اپنے پاس آنے سے منع کر دیا. نہیں, ماں کے پاس رہو, ماں کی خدمت کرو. اللہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. میں نے سنایا جی کہ ہو گل ماں دے منہ وچوں نکلی تے رب نو ویاڑی پہ گئی, تے رب نو ویاڑی پہ گئی. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجنوں, تب جا کے کہیں یار کے دل میں جگہ پائی ہے.